की तरफ हो रही है? آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ سویڈن کو اپنی دوسری مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی، جس کا نام مسجد محمود رکھا گیا. سب مرد و زن نے ماشاء اللہ بڑے اخلاص کا مظاہرہ اس مسجد کی تعمیر میں کیا ہے. یہ ایک بڑا منصوبہ تھا، جبکہ یہاں کی جماعت چھوٹی سی جماعت ہے، اور اس لحاظ سے ان کے لیے یہ واقعی بہت بڑا منصوبہ تھا. کئی بے روزگار بھی ہیں یہاں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خانہ دار عورتیں بھی ہیں، لیکن جہاں کمانے والوں نے بڑھ چڑھ کر قربانیاں کی ہیں
اور اس مسجد کی تعمیر میں حت المقدور مالی قربانیاں پیش کی ہیں۔ وہاں عورتیں بچے بھی پیچھے نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے لیے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی مثال قائم کی ہے۔ کون ہے جس کی خواہشات نہیں ہوں؟ کون ہے جس کی ضروریات نہیں؟ اور اس زمانے میں جب بے شمار دنیاوی اور مادی چیزیں توجہ کھینچ رہی ہیں، احمدیوں کی مالی قربانی دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ صرف ایک مسجد کی تعمیر کا سوال نہیں ہے، مساجد کی تعمیر، نماز سینٹرز کی تعمیر و خرید، مشن ہاؤسز کی تعمیر اور خرید کے منصوبے مسلسل جاری ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار اور اخراجات ہیں۔ اور دنیا میں ہر جگہ یہ کام ہو رہے ہیں، اور پھر دوسرے چندے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اپنی ضروریات اور تعمیرات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ نسبتاً بہتر حالت میں رہنے والے احمدی غریب ملکوں کے رہنے والے احمدیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی قربانیاں دے رہے ہیں، یا غریب ملکوں کے رہنے والے احمدیوں کی معاشی حالات کی وجہ سے قربانیوں کے باوجود جو کمی رہ جاتی ہے، اسے بھی بہتر حالت میں رہنے والے احمدی پورا کر کے ان ملکوں کی جماعتی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال جماعت احمدیہ میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مزاج ہے کہ مالی قربانیاں کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور جماعت کی خاطر، خدا تعالیٰ کی خاطر خرچ کرنے کی یہ وہ اسلامی روح ہے جو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے ہمیں پھونکی ہے۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے افراد جماعت کی مالی قربانیوں پر حیرت کا اظہار فرمایا تھا، آج بھی جیسا کہ میں نے کہا یہ قربانیاں حیران کر دیتی ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات پوری فرماتا رہے گا۔ اس مسجد کی تعمیر اور اوپر دو کمروں کی رہائش گاہ، دفاتر، لائبریری وغیرہ پر تقریباً جو مجھے اندازہ خرچ دیا گیا ہے وہ 37.5 ملین کرونر کا ہے، یا 3.2 ملین پاؤنڈ کا، 3.25 ملین پاؤنڈ کا یہ خرچ ہوئے ہیں۔ ہال اور مربی ہاؤس اور کچن وغیرہ بھی بنا ہے، ہال کی فنیشنگ ابھی ہو رہی ہے، انتظامیہ کا خیال ہے کہ اب کچھ خرچ مزید ہوگا، اور 8-10 ملین کرونر مزید خرچ ہوں گے۔ جیسا کہ جماعت احمدیہ کے اکثر منصوبوں میں ہوتا ہے، کافی کام ہم وقار عمل کے ذریعے سے بھی کر لیتے ہیں، اور اس لحاظ سے اخراجات میں
کچھ بچت بھی ہو جاتی ہے. رضاکار والنٹیئرز کام کر رہے ہیں. بعض نے مجھے بتایا کہ دن رات یہاں رہے یا تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے تھے اور پھر آ جاتے تھے تاکہ جلدی کام ختم ہو اور افتتاح ہو سکے. لیکن پھر بھی بعض جگہیں جیسا کہ میں نے کہا مکمل نہیں ہو سکی. یہ ٹھیکیدار یا مزدور جب ایک دفعہ داخل ہو جائیں تو پھر اپنی مرضی سے نکلتے ہیں. یہاں کی انتظامیہ کو یہ مارجن رکھ کر پھر مجھے دعوت دینی چاہیے تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ مالی قربانی کرنے والوں اور ان لوگوں کو بہترین جزا دے جنہوں نے اس مسجد اور اس کمپلیکس کی تعمیر میں کسی طرح بھی حصہ لیا ہے. بڑی خوبصورت مسجد تعمیر ہوئی ہے. علاقے کے لوگ بھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں. 2 دن پہلے اخبار اور ریڈیو کے نمائندے یہاں آئے ہوئے تھے. مجھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ بڑی خوبصورت مسجد تعمیر ہوئی ہے اور یہ بڑی اس علاقے کی خوبصورتی میں ایک اضافہ ہے. قربانی کی روح کا اظہار کس طرح بچوں بڑوں نے کیا اس کی چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک 11 سال کی بچی نے مسجد کے چندہ کے لیے چند 100 کرونر پیش کیے اور بتایا کہ کافی عرصے سے اس نے جو جیب خرچ جمع کیا تھا وہ مسجد کی تعمیر کے لیے ادا کرنے کے لیے آئی. 10-11 سال کی بچی اور امیر صاحب کے پاس یا جو بھی انتظامیہ کا تھا چندہ لینے والے ان کے پاس آئی اور 500 کرونر مسجد کی تعمیر کے لیے ادا کیے اور بتایا کہ اس کے پاس 2 طوطے تھے جنہیں فروخت کر کے اس نے یہ رقم مسجد کے لیے ادا کرنے کے لیے حاصل کی. یہاں ان ملکوں میں پیٹ یا پالتو جانور رکھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن احمدی بچی نے یہاں کے بچوں کی طرح اپنے پالتو جانور کو ترجیح نہیں دی، بلکہ خدا تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کو اپنے شوق پر ترجیح دی. حقیقتاً اصل شوق اور ترجیح اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے جو احمدی بچے ہی سمجھ سکتے ہیں، جن کو بچپن سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ ادراک پیدا ہو جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والا جنت میں اپنا گھر بناتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شہروں کی بہترین جگہیں مساجد ہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ قبیلوں میں مساجد بناؤ، محلوں میں، شہروں میں مساجد بناؤ. اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم ہر جگہ مساجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سوال کرتے ہیں مجھ سے کئی جرنلسٹ کہیں جاؤ مسجد بنا کر کہ یہاں کیوں بنائی گئی، کیا خصوصیت ہے، کس لیے بنائی گئی. یہاں بھی لوگوں نے سوال کیا. نہ معلوموں کی خصوصیت ہے نہ کسی اور جگہ کی. ہمارا کام مساجد بنانا ہے تاکہ جہاں کچھ احمدی ہیں جمع ہوں اور اپنا عبادت کا حق ادا کر سکیں. ایک بچی اعتکاف بیٹھی تھی، اس نے یہاں انتظامیہ سے رابطہ کیا اور اپنا زیور مسجد کے لیے پیش کیا. بظاہر بہت قیمتی زیور نہ تھا، مگر وہی زیور
اس کی کل جمع پونجی تھی، اور اس کے ماں باپ نے اسے تحفہ دیا تھا. اور اس بچی نے جو جماعت کے جس شخص کو دیا زیور، اس کو تاکیداً کہا کہ میرے والدین کو نہیں بتانا کہ یہ زیور میں نے چندے میں دے دیا. ایک اور واقفہ نو بچی بھی ایسی ہے جس نے تمام زیور اور جیب خرچ کی صورت میں موصول رقم جو تھی اس کو ملی ہوئی تھی، اس نے ایک لفافے میں ڈال کر اور خط لکھ کر اپنے والد کے تکیے کے نیچے رکھ دیا کہ یہی سب کچھ میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو میں اس مسجد کے لیے خدا کے حضور پیش کر سکوں. ایسی نوجوان بچیاں بھی ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے ابھی زیور کے شوق پورے نہیں کیے تھے، اپنا سارا زیور مسجد تعمیر کے لیے پیش کر دیا. بہت سی خواتین نے جن کے خامدوں نے پہلے ہی اچھے وعدے کیے ہوئے تھے اور ادائیگی مکمل کر دی تھی، ان خواتین نے اپنے زیور اور جو جمع پونجی تھی وہ مسجد تعمیر کے لیے ادا کر دی. 2 خواتین یہ بتایا گیا یہاں ایسی تھیں جنہیں مالی قربانی کی استطاعت نہیں تھی، یہاں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر ان کے پاس پاکستان میں والد کی طرف سے موروثی مکان ملا تھا. انہوں نے وہ مکان فروخت کر کے اس کی کل رقم جو وہاں لاکھوں میں تھی مسجد کی تعمیر کے لیے ادا کر دی. ایک خادم نے مسجد میں ادائیگی کے لیے ایک بڑی رقم کا وعدہ کیا تھا جس میں ایک حصہ ان کی اہلیہ کی طرف سے تھا، لیکن اس کی سے اس جوڑے کی علیحدگی ہو گئی. اور وعدہ جات کے سلسلے میں جب ان سے رابطہ کیا گیا تو اس خادم کے والد نے کہا کہ اس خاتون سے علیحدگی ہو گئی ہے، وہ اپنا حصہ خود ادا کرے گی. لیکن اس نوجوان نے کہا نہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اس کی طرف سے، اس لیے علیحدگی کے باوجود میں ہی یہ وعدہ پورا کروں گا، اور مکمل ادائیگی کر دی. کہیں تو ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو عورت کے جائز حق بھی نہیں دیتے، اور قضاء کے فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو تعزیر ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ ان کا فرض ہوتا ہے اور عورت کا حق ہوتا ہے. اور کہیں ایسے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ علیحدگی کے باوجود وعدے پورے کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو مومن کہلانے کے مستحق ہیں. معلم و جماعت کے خادم جو وقتی نوکری کرتے تھے، عارضی نوکری تھی یا پارٹ ٹائم نوکری تھی، جب انہیں مسجد کا وعدہ بڑھانے کی تحریک کی گئی تو انہوں نے 10,000 کرونر سے بڑھا کر 1,00,000 کرونر اپنا وعدہ کر دیا، اور اگلے ہفتے ہی 50,000 کرونر ادائیگی کے لیے رقم لے کر مسجد میں آ گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی رقم کہاں سے جمع کر لی، حالات تو بھی فوری ایسے نہیں ہیں، اور وعدہ بھی کچھ عرصے کے لیے تھا، سال میں بٹا ہوا 2 سال میں تقسیم تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی گاڑی بیچ دی ہے، کار بیچ کر جو بھی گھر میں اور اس کے علاوہ جو پیسے جمع تھے وہ ادائیگی کے لیے لے آئے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے نتیجے میں انہیں مستقل نوکری بھی عطا فرما دی، اور پہلے سے بڑھ کر اچھی اور نئی گاڑی خریدنے کی بھی انہیں توفیق عطا فرمائی. یہ وہ قربانی کی روح ہے جو ہمیں بہت سے احمدیوں میں ہر جگہ نظر آتی ہے. یہ خاص مخصوص یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں میں پھیلے ہوئے بہت سے ایسے احمدی ہیں، یہاں اور بھی ہوں گے، چند مثالیں میں نے دی ہیں. اس مسجد کی جگہ اور تعمیر اور گنجائش کے بارے میں بھی مختصر بتا دوں کہ مسجد کی تعمیر کا منصوبہ 1999 میں شروع ہوا تھا، جب کونسل کو درخواست پیش کی گئی تھی. اس کے لیے مکرم احسان اللہ صاحب نے 5,000 مربع میٹر کا قطع زمین خرید کر جماعت کو پیش کیا تھا. یہ قطع ایک ٹیلے پر ہے اور ایک نمایاں جگہ پر واقع ہے،
مین ہائی وے یہاں سے گزرتی ہے قریب سے، اور ناروے اور سویڈن کو پورے یورپ سے بھی ملاتی ہے، اور اس طرح سویڈن اور ناروے کے تمام بڑے شہروں کو بھی ملاتی ہے۔ بڑی مصروف ہائی وے ہے جہاں دور سے ہی مسجد کی خوبصورت اور بلند عمارت ہر آنے جانے والے کو نظر آتی ہے اور توحید کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر احمدی بھی اپنا حق تعمیر کے بعد ادا کرے، اور تبلیغ کے ذریعے بھی یہ مسجد توحید پھیلانے کا ذریعہ ہمیشہ بنی رہے، اور اس کی حقیقی خوبصورتی جو دینی تعلیم کی خوبصورتی ہے اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، وہ روشن ہو کر چمکے۔ اس کمپلیکس کا کل تعمیر شدہ رقبہ 2353 مربع میٹر ہے، 5 عمارات پر مشتمل ہے۔ بڑی عمارات ہیں مسجد محمود، یہ مین مسجد، اس کا رقبہ 1494 تقریباً 1500 مربع میٹر ہے۔ اسپورٹس ہال ہے 750 مربع میٹر، اس کے علاوہ اور عمارتیں ہیں۔ مسجد کے ہال 2 ہیں، ایک کے اوپر ایک نیچے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ یہاں بعض سوال کرنے والے سوال کر دیتے ہیں کہ اب عورتوں کو تو علیحدہ کر دیتے ہیں، ہماری مسجد میں رہنے نہیں دیتے۔ تو یہاں یہ اعتراض بھی ان لوگوں کا جو اسلام پر اعتراض کرنے کے راستے تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کو لیے بھی کافی جواب ہے یہاں کہ ایک ہی مسجد بلاک میں دونوں ہال ہیں اور ایک طرح کے ہال ہیں۔ ان ہالوں میں ہر ایک میں 500 افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح جو اسپورٹس ہال ہے اس میں 700 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1700 لوگ اکٹھے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آج تو باہر سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس لیے مسجد بھری نظر آ رہی ہے، لیکن ہم تو عام حالات میں گنجائش کے لحاظ سے یہ بہت وسیع مسجد ہے۔ پورے ملک کی جماعت بھی جو اگر جمع ہو جائے تب بھی نصف جگہ نماز پڑھنے والوں کے لیے خالی رہے گی ہالوں میں، اوپر بھی خالی رہے گی، نیچے بھی خالی رہے گی۔ بس یہ یہاں کے احمدیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تعداد بڑھائیں۔ آج تو افتتاح ہے، میں بھی آیا ہوں، لوگ بہت سارے باہر سے آئے ہیں، اس لیے نظر آ رہا ہے کہ مسجد بھی بھری ہوئی ہے، اوپر بھی نیچے بھی، باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ لیکن عمومی حالات میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ سارے ملک کی جماعت جمع ہو جائے تب بھی آدھی مسجد خالی رہے گی۔ اپنی تعداد یہاں کے لوگوں کو بڑھانی چاہیے، یہاں کے لوگوں میں اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کریں اور انہیں دور کر کے توحید کی طرف لائیں۔ ان لوگوں سے یہ ہمدردی کا تقاضا ہے اور ان کا حق ہے کہ جو احسان یہاں کے لوگ، حکومتوں نے اور عوام نے، اس ملک کے رہنے والوں نے ہمیں جگہ دے کر کیا ہے یا آپ کو جگہ دے کر آپ پر کیا ہے، اس کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب لائیں۔ مسجد کی تعمیر کا حق بھی تبھی ادا ہوگا جب اس کو عبادت کرنے والوں سے زیادہ بات کریں گے، خود بھی یہاں آ کر اپنی نمازوں سے اس کو ادا کریں گے، آباد کریں گے، اور تبلیغ کر کے علاقے کے لوگوں کو بھی اسلام کی تعلیم سے متعارف کروائیں گے۔ اور یہی بات ہے جس کی طرف
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ایک جگہ توجہ دلائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہوگی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا۔ دوسرے مسلمان بھی آ جائیں گے اور یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی تعداد بڑھے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو، محض للہ اسے کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ اس شرط پر ہمیشہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، پورا اخلاص ہو نیت میں، اور کسی قسم کا شر اور فتنہ دلوں میں نہ ہو، اور خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کی جائیں اور مسجد بنائی جائے اور مسجد کا آباد کیا جائے، تو پھر بے انتہا برکت پڑتی ہے۔ فرمایا کہ جماعت کی اپنی مسجد ہونی چاہیے جس میں اپنی جماعت کا امام ہو اور واعظ وغیرہ کرے، اور جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اس مسجد میں نماز با جماعت ادا کیا کریں۔ فرمایا کہ جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ہر جگہ کے رہنے والوں کو یاد رکھنی چاہیے، چاہے وہ ناروے کے ہیں، ڈنمارک کے ہیں، یا دنیا کے دوسرے ملکوں کے ہیں، کہ مسجد کی آبادی کا مقصد ہی جماعت کی اکائی ہے۔ بس اس اکائی کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ فرمایا کہ پراگندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے۔ اتفاق میں، اتحاد میں، محبت میں، پیار میں بڑھیں، اور ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، جھگڑے، بدزنیاں یہ ختم کریں۔ فرمایا کہ ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔ ہم نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اس لیے کہ اسلام کی تعلیم کو جو مسلمان نہ صرف بھول چکے ہیں بلکہ اس میں مختلف قسم کی بدعات پھیلا کر، فرقہ بازیوں میں لگ کر اسلامی قدریں تو ایک طرف رہیں، اخلاقی قدریں بھلا بیٹھے ہیں۔ اس سے بچ کر ہمیں ذاتیات کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں، اور ایک اکائی ہمیں بننا چاہیے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں اس کے لیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر چلیں۔ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نمازوں اور مساجد کے حوالے سے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میں جو جماعت کا ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں۔ جب صف بنا کے کھڑے ہوں تو برابر پاؤں رکھیں، ایڑیاں ایک لائن میں ہوں، ایک سیدھ میں ہوں، اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ فرمایا کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں، ایسے سیدھ ہوں کہ لگے کہ ایک ہی انسان ہے، اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں۔ کسی میں زیادہ روحانیت ہے، کسی میں کم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو روحانیت کا نور ہے ایک دوسرے میں سرایت کرے اگر تم ایک ہو جاؤ تو۔
وہ تمیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے وہ نہ رہے. یہ خواہش تھی آپ کی، خودی اور خود غرضی بالکل ختم ہو جائے اور ایک ہو جاؤ. فرمایا کہ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے. پھر اسی عبادت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلے کی مسجد میں، اور ہفتے کے بعد شہر کی مسجد میں، اور پھر سال کے بعد عیدگاہ میں جمع ہوں، اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں. ان تمام احکام کی غرض وہی عبادت ہے. نماز سے لے کے حج تک جتنے بھی احکام ہیں، عبادت ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ایک قوم بن جائے مسلمان. اب بدقسمتی سے سب سے زیادہ تفرقہ اور پھوٹ اور فساد اس وقت مسلمانوں میں ہے. بس ہم احمدی ہیں جنہوں نے یہ نمونے قائم کرنے ہیں اور دنیا کو اسلام کی حقیقی اور خصوصی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ورنہ یہ سب مساجد ویران پڑی ہیں. اپنے مسلمانوں کی جو مساجد ان کی طرف اشارہ کیا. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی، کھجور کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی، اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا. مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دنیا داروں نے بھی ایک مسجد بنائی تھی، وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی. اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا، یعنی زر رساں. اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی. مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تقویٰ کے واسطے بنائی جائیں. بس یقیناً قربانی کا جذبہ جو مردوں، عورتوں اور بچوں میں ہے اس مسجد کی تعمیر کے لیے نظر آتا ہے. خاص طور پر بچوں کی بے لوث اور معصومانہ قربانیاں جو ہر بناوٹ سے پاک ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں اور تعلیم نے ہمیں عمومی طور پر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا ادراک دیا ہے، اور ہماری مسجد بنانے کی سوچ دنیا داری کی غرض سے نہیں ہے. خالصتاً عبادت کرنے والوں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیے ہوئے ہر کام کے بعد یہ فکر کرنی چاہیے کہ کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے بنیادی مقصد سے لاپرواہ نہ ہو جائیں. یہی نہ سمجھ لیں کہ ہم نے ایک خوبصورت مسجد تعمیر کر لی تو ہمارے فرائض ادا ہو گئے اور سب کام ختم ہو گئے. اس مسجد کی تعمیر کے بعد ہمارا اصل کام اب شروع ہوا ہے. یہ ہر ایک کو یہاں یاد رکھنا چاہیے، یہاں رہنے والوں کو. ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ یعنی ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بس ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہم نے اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے، اور عبادت کا حق سب سے زیادہ مسجدوں کی آبادی بڑھانے سے یہ ادا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیثیں پہلے ہم بیان کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پیار کا اظہار دیکھیں، ان کو انعامات سے نوازنے کا اظہار دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے والے کو 27 گنا ثواب ہوتا ہے. پھر ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، کہ آدمی کی باجماعت نماز اس کی اس نماز سے 25 گنا، بعض جگہ 27 گنا بھی ہے، بہتر ہے
جو اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھے، اور یہ اس لیے کہ جب وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر وہ مسجد کی طرف نکلے، اس حال میں کہ اسے صرف نماز ہی نکال رہی ہو، تو جو قدم بھی وہ اٹھائے گا اس کے ایک قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا اور دوسرے پر ایک گناہ دور کر دیا جائے گا۔ اور جب وہ نماز پڑھے گا تو جب تک وہ اپنی جائے نماز میں رہے گا، ملائکہ فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہیں گے۔ وہ کہیں گے، کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ اس پر خاص رحمت فرما، اس پر رحم فرما، اور فرمایا اگر تم میں سے ایک آدمی نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ انتظار کا ثواب نہیں دیتا، انتظار کا بھی ثواب ہے جو مسجد میں آ کے انتظار کر رہا ہوتا ہے نماز کے لیے۔ پھر ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کو صبح شام جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اپنی مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے۔ بس مسجدوں میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہو کر رہتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کی شکر گزاری آپس میں پہلے سے بڑھ کر پیار اور محبت کے اظہار سے بھی ہم نے کرنی ہے، آپ سب نے کرنی ہے جو یہاں رہنے والے ہیں اور جو دنیا میں کہیں بھی رہنے والے ہیں۔ جب مسجدوں میں جائیں تو اس مسجدوں کے یہ حق بھی ادا کریں۔ اس مسجد کی تعمیر کے بعد آپ نے پہلے سے بڑھ کر اپنے نمونے اسلام کی تعلیم کے لوگوں کو دکھانے ہیں اور اس سے اس کو آگاہ کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد مسلمان بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ہمارے عمل اسلام کی تعلیم کے مطابق نہیں، اگر ہم اسلام کا پیغام نہیں پہنچا رہے، تو لوگ مسجد کو دیکھ کر بے شک اس طرف متوجہ ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہائی وے پر واقع ہے اور چمکدار گنبد دور سے لوگوں کی توجہ کھینچتا ہے، لیکن یہ توجہ صرف ظاہری حسن کی طرف ہوگی۔ اصل حسن تو مسجد کا اس وقت نظر آئے گا جب اس میں عبادت کرنے والے اس مسجد میں عبادت کرنے کی وجہ سے روحانی حسن دکھائیں گے۔ بس جو وقتی جوش سے قربانیاں کی ہیں یقیناً وہ بھی قابل قدر ہیں۔ بعضیں وقتی جوش تھا، بعضوں کے کئی سال پہ پھیلی ہوئی قربانیاں ہیں، خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کی طرف سے۔ لیکن مسلسل قربانیوں کا دور تو اب شروع ہوا ہے کہ اس مسجد کے ظاہری حسن کو روحانی حسن میں بدل دیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، یہاں کے رہنے والوں نے کرنا ہے، کہ ظاہری حسن مسجد کا جو ہے اس کو اندرونی اور روحانی حسن میں بدلنا ہے۔ اور روحانی حسن ایک تسلسل چاہتا ہے، مسلسل کوشش چاہتا ہے۔ بس ہر احمدی روحانی حسن کے اس تسلسل کو قائم رکھنے کا عہد کرے۔ یہ آیات جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں، اس میں پہلی آیت جو سورہ توبہ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی مساجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائے۔ بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ بس مسجد بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب انسان ہر قسم کے شرک سے
اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ہر چیز کا دینے والا خدا تعالیٰ کو سمجھے، پھر آخرت پر ایمان ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ لیکن اگر انسان صرف اس بات پر ہی غور کر لے، بہت ساری چیزیں آخرت کے بارے میں آتی ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، صرف اس بات پر غور کرے انسان، تو پھر دنیاوی معمولی باتوں کے حصول پر اپنی سب طاقتیں خرچ کرنے کے بجائے، اپنا زور لگانے کے بجائے، آخرت کے انعامات کا وارث اپنے آپ کو بنانے کے لیے انسان پھر کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا یقیناً زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک گھر تو مسجد کی تعمیر کر کے ایک مومن بناتا ہے، لیکن اس گھر کی آبادی، مسجد کی آبادی تقوی سے منسلک ہے، بس مسجد کی تعمیر کا حق بھی تقوی پر چلنے سے ہوگا، ادا ہوگا۔ اور تقوی کے بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، لوگوں کے حق تلف کرنا، حق مارنا، ریا، عجب، حقارت، بخل کے ترک میں پکا ہو، تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے مقابلہ میں اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے، گندے اور فضول اخلاق جو ہیں، بد اخلاقیاں جو ہیں ان کو چھوڑے اور عمدہ اور اعلیٰ اخلاق میں کو نہ صرف اختیار کرے بلکہ اس میں ترقی کرے۔ فرمایا لوگوں سے مروت سے پیش آؤ، لوگوں سے مروت، خوش خلقی، ہمدردی سے پیش آؤ، یہ ہیں اخلاق، یہ ہے تقوی کہ لوگوں سے بھی محبت اور پیار سے پیش آؤ، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، ان سے ہمدردی کرو، قطع نظر اس کے وہ کون ہے، ہر ایک سے، چاہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اپنا ہے، غیر۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے، خدمات کے مقام محمود تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی نگاہ اس پر پڑے، ایسے کام کرے وہ۔ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، فرمایا ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے حامل کے جامع ہوتے ہیں، جن میں یہ سب باتیں جمع ہو جاتی ہیں، وہی اصل متقی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک خلق کی کسی میں ایک خلق کسی میں فردن ہو تو اسے متقی نہ کہیں گے۔ یہ سارے تمام اخلاق، اچھے اخلاق جو ہیں وہ جب جمع ہو جائیں تو پھر متقی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نیکی کر لی، چندہ دے دیا، نیکی ہو گئی، نماز پڑھ لی، نیکی ہو گئی، نہیں، چندے بھی، نمازیں بھی، لوگوں کی خدمت بھی، لوگوں سے ہمدردی بھی، اچھے اخلاق بھی، اچھی بات بھی، یہ ہے متقی کی نشانی۔ فرمایا جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں، متقی نہیں ہو سکتا۔ بس جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، اس مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے ایک بڑا انقلاب ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ پھر قیام نماز کی طرف توجہ دلائی ہے، اور قیام نماز 5 وقت نماز با جماعت ہے۔ بس اس مسجد کی خوبصورتی بھی نمازیوں کی تعداد پر ہے، ایسے نمازیوں کی تعداد پر جو خالص ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں یا کرنے والے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کی طرف توجہ دلا کر غریبوں کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلا دی۔ ایک حقیقی مومن جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ نمازوں کے قیام،
اور عبادتوں کی طرف توجہ دینے کے ساتھ لازماً اپنے مال کو پاک کرنے کی بھی فکر کرے گا، اور مال پاک کرنے کا بہترین ذریعہ اپنے مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور مالی قربانی کا جو ادراک ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں، اس وقت صحیح ادراک احمدی کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اپنے مال خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور زکوٰۃ کو مخصوص کر کے بھی توجہ دلائی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں ہے دی جاتی، اور یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے، اور اس کو چھوڑ کر چندوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جبکہ یہ خیال غلط ہے۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کو توجہ دلائی جاتی ہے، اور بار بار دلائی جاتی ہے۔ میں کئی خطبات میں گزشتہ کئی سالوں سے اس پر بڑی تفصیل سے بعض موقعوں پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ اور پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم توجہ نہ دلائیں؟ زکوٰۃ کا تو خلافت کے نظام کے ساتھ بھی ایک لحاظ سے بڑا گہرا تعلق ہے، کہ آیت استخلاف جس میں خلافت کے نظام کی ہدایت اور پیشگوئی فرمائی گئی ہے، اس سے اگلی آیت میں قیام نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر دوسرے چندوں اور تحریکات کے بارے میں کہا جاتا ہے تو جیسا میں نے کہا کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اس کا نصاب ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور نہ ہی اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ اور جتنے وسیع کام اب جماعت کی دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے لیے دوسرے چندوں پر توجہ دینا ضروری ہے، اور وصیت اور باقاعدگی کے ساتھ اپنے اوپر فرض کر کے ماہوار جماعتی ضروریات چندہ دینا اور کا نظام جو ہے، یہ نظام تو حضرت مسیح علیہ السلام کا قائم کرتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، ضمن میں نے ذکر کر دیا اس کا۔ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مساجد کی تعمیر کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور ان کو ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کر بھی یہ توجہ ہوگی، آخرت پر نظر رکھتے ہوئے بھی یہ توجہ ہوگی، اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھا کر اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی جب کوشش کریں گے تو پھر ہی یہ حق ادا ہوگا۔ نمازوں کے قیام کے بھی اور مخلوق کی خدمت کے ذریعے بھی اس کا حق ادا ہوگا۔ دین کو تمکنت اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے ہی ملنی تھی اور ملی ہے، کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی حیثیت سے دنیا میں آئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ اسلام کی تعلیم کے حقیقی نمونے قائم ہوں، اسلام کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ قائم کریں۔ آپ خاتم الخلفاء بھی ہیں، اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ بس آپ کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا اسلام کی خوبصورتی دیکھ سکے۔ اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ حج کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جب تمکنت عطا فرماتا ہے تو وہ جن خصوصیات کے حامل بنتے ہیں، ان میں نماز کا قیام بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، نیک باتوں کو پھیلانا بھی ہے، اور بری باتوں سے روکنا بھی ہے۔ اس زمانے میں جس کے ذریعے دنیا میں تمکنت ملنی تھی، جیسا کہ میں نے کہا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے ملنی تھی۔ خلافت کا نظام آپ کے ذریعے سے ہی اس زمانے میں جاری ہونا تھا، اور ہوا ہے۔ اور آج تمام دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہی ہے
جس میں خلافت کا وہ نظام جاری ہے جو صحیح اسلامی تعلیم کا پرچار کر رہا ہے، اسے پھیلا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلا رہا ہے، جو عبادتوں کے قیام کے لیے مسجدیں بنا رہا ہے نہ کہ فتنہ و فساد کی جگہیں. اور یہ چیزیں تمکنت کا باعث ہے، جو یعنی عزت اور وقار اور طاقت پیدا کر رہی ہیں اسلام کی تعلیم کو پھیلا کر. یا ان سے اسلام کو عزت وقار اور طاقت مل رہی ہے. بس ہر احمدی کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس طرف سوچے، اس مقصد کو سمجھے، اور اس کے لیے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی سوچوں کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں. اس آیت کی روشنی میں اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے سچے بندے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے مدد ملتی ہے. پھر اگر انسان سچا ہے، صحیح مومن ہے، جب اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد ملتی ہے. وہ اپنی تمام طاقتیں اور صلاحیتیں انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ سچے بندوں مومنوں کی نشانی ہے. اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کے حق بھی ادا کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے اور ایمان میں بڑھنے والے ہوتے ہیں، تقویٰ سے زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں، آپس کی محبت میں بھی بڑھنے والے ہوں، مسجد کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں، اور تبلیغ کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں. مالی قربانی کا وقتی جوش ہی ہمیں نہ ہو صرف، بلکہ روحانی ترقی کے مستقل جوش کو اپنی حالتوں میں طاری کرنے والے اور جاری کرنے والے ہوں، تاکہ اس زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ جو ہم نے عہد بیعت کیا ہے اسے پورا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.